چونکہ قائد اعظم ڈے منانا کافی نہیں ہے، جناب ہم نے سیلیبریٹ کر لیا، چھٹی کر دی اور جناب کیک کاٹ دیا، سالگرہ ہو رہی ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ قائد اعظم کی تعلیمات کو عملی جامہ پہنانا، حقیقی محبت ان سے یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا اس چیز کو اختیار کرنا۔ تو یہ ایک جلسے میں انہوں نے خطاب کیا تھا 11 جولائی 1946 کو، یہ آج کے نوائے وقت میں یہ ان کا پیراگراف چھپا، تو میں نے کہا چلو میں اپنے سامعین گرامی قدر کو بھی پیش کر دوں گا۔ تو ان کا ایک فرمان کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم قرآن مجید کو اپنا آخری اور قطعی راہبر مانیں، اگر قرآن مجید کو ہم اپنا آخری اور قطعی راہبر بنا کر شیوہ صبر و رضا پر کاربند ہو جائیں اور اس ارشاد خداوندی کو کبھی بھی فراموش نہ کریں کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ہمیں دنیا کی کوئی ایک طاقت یا کئی طاقتیں مل کر کبھی بھی مغلوب نہیں کر سکتی۔ اگر ہم قرآن مجید کو اپنا آخری اور قطعی راہبر و رہنما مانیں تو پھر یہ میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، اور یہ اسمبلی میں بیٹھنے والے سیاست دانوں کے لیے بھی ہے۔ یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ تو لہٰذا اگر اسمبلی میں بیٹھ کے کوئی شخص ایسا قانون بناتا ہے جو قرآن مجید کے خلاف ہے، تو وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا بنیادی طور پہ ان کا انکار کر رہا ہے۔ لہٰذا جو دن منا رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ انہوں نے یہ جو قانون بنایا کہ جناب فلاں کو بھی استثناء دے دیا جائے، صدر کو استثناء دے دیا جائے، فوج کے اعلیٰ افسر کو استثناء دے دیا جائے، یہ تو قرآن مجید کے صراحتاً خلاف ہے۔ قرآن تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طریقہ سے وہاں ایک یہ بھی قانون بنایا گیا کہ 18 سال سے کم بچہ اور بچی نکاح نہیں کر سکتا، جبکہ قرآن مجید تو اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو بھائی کم از کم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو پڑھ لو، ان کے فرامین کو پڑھ لو، جن کے بنائے ہوئے ملک میں تم صدر بن کے بیٹھے ہو، وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہو، بڑے بڑے مناصب پہ فائز ہو، تو ان کی تعلیمات کو بھی کبھی پڑھ لیا کرو۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارا آخری اور قطعی رہبر و رہنما ہے، لہٰذا ہم نے ہمیشہ اپنی رہنمائی قرآن مجید سے لینی ہے۔ تو اوپر سے لے کے نیچے تک، ہم اپنی گھریلو زندگی سے لے کر اپنی اسمبلیوں تک، ہم میں سے کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ ہم قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون بنائیں یا قرآن و سنت کے خلاف کوئی عمل کریں، اس پہ ہماری گرفت ہوگی۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ قرآن مجید میں بھی کہی گئی، اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تعلیمات کا جن کو بنیاد قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ان کی تعلیمات کو بھی پڑھنے اور قرآن مجید سے روشنی لینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔